اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی کا یہ فتویٰ محض ایک فکر و فلسفہ نہیں، محض ایک تھیوری کا نام نہیں، بلکہ اس کے کئی عملی شواہد ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ذرائع ابلاغ، میڈیا انٹرنیشنل ہو یا نیشنل، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ سب، اور پھر عالم دنیا کے اندر جتنے کومنٹس اور تبصرے اس کے اوپر آ چکے ہیں، ابھی ایک ویڈیو کلپس کی صورت میں آپ کو کچھ دکھائے بھی جائیں گے، وہ تمام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عالم مغرب اور عالم کفر کے اندر اس فتویٰ کے آنے کے بعد لوگ پھر متوجہ ہوئے کہ اسلام کو سمجھا جائے، بلکہ یہ کومنٹس بھی ہمیں ملے اور دکھائی دے رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے اسلام کو دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا ہے یا طالبانائزیشن سے آزاد کرا لیا ہے، اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر طالبان کے مخصوص عزائم کی روشنی میں اسلام کو دیکھا جا رہا تھا، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے اس تنگ نظری کے تصور کو رد کرتے ہوئے، اس دہشت اور خوف پر مبنی تصور کو رد کرتے ہوئے اسلام کا ایک ایسا وسعت والا، امن اور محبت والا تصور دیا ہے کہ جس کے تناظر میں آج اسلام کو پھر پڑھا جا رہا ہے، اسے سوچا اور سمجھا جا رہا ہے۔ عالم مغرب اور عالم کفر کے اندر پھر سے اسلام کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، اور اس پرامن مذہب کو پڑھ کر اپنے آپ کو اس کے نور سے اور اس کی روشنی حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تحریک منہاج القرآن علماء کونسل کراچی کی جانب سے اس عظیم الشان تقریب کے انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں جب ایک منظم سازش کے تحت یہود و ہنود کی سازشوں سے وہ مذہب جو امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اسے دہشت گردی کے روپ میں پیش کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمایا، اور علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صورت میں ایک مرد مجاہد کو ہمت اور طاقت عطا فرمائی کہ جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام محبت اور عشق کا نام ہے، اسلام امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے، اللہ نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے کسی نہ کسی مرد کامل کو پیدا فرمایا ہے۔ میں تاریخ کے جھروکوں میں نہیں جانا چاہتا، آپ اہل علم ہیں، صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے، اگر فتنہ یزیدیت کی صورت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حسینیت کی صورت میں حق کو عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ فتنہ اگر خلق قرآن کی صورت میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد بن حنبل جیسی ہستی کو پیدا فرماتا ہے۔ فتنہ اگر دین الہی کی صورت میں اٹھتا ہے تو اللہ کریم حضرت مجدد الف ثانی جیسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے۔ فتنہ اگر نجدیت کی صورت میں آتا ہے تو اللہ امام احمد رضا جیسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے۔ اور فتنہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کی صورت میں یا اسلام کا روپ ڈھک کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ علامہ طاہر القادری جیسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے۔ دعا ہے علامہ طاہر القادری کو اللہ حیاتی خضری عطا فرمائے، اور اللہ کریم علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، آمین۔ یقیناً پروفیسر محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو مساعی ہے وہ امت مسلمہ اور وحدت امت کے سلسلے میں جو ان کی کوششیں ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور ہم بھی امت اسلامیہ سے کٹ کر کے نہیں رہ سکتے کسی بھی عنوان کے طور پر، اسلامی عنوان کے طور پر۔ اس لیے ایک زاویہ ہمیں اپنے ذہن میں کشادہ دلی کے ساتھ یہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے طور پر
بہت کچھ اپنے آپ کو ہم سمجھیں، لیکن امت مسلمہ کے حصہ ہونے کے اعتبار سے ہمیں پوری امت مسلمہ کا درد کا احساس ہونا چاہیے، اور اسی احساس کو لے کر انہی کے حصے کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے جو فتویٰ دیا ہے اسی پس منظر میں کہ ہمارے ہاں ملک پاکستان جو ڈائریکٹ انوالو ہے، خاموشی تھی، اس خاموشی کو اس کتاب نے، اس فتویٰ نے توڑا ہے۔ اب لکھنے والوں کے لیے راستہ کھلا ہو گیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں ان کی روشنی میں، کیونکہ جب بھی کوئی کتاب آتی ہے، جب بھی کوئی فتویٰ آتا ہے، اس میں تعمیری پہلو بھی، تنقیدی پہلو بھی، توصیفی پہلو بھی دونوں سامنے آتے ہیں۔ مگر شیخ الاسلام کا یہ بڑا کرم ہے کہ انہوں نے محنت کر کے جدوجہد سے اپنے وجود کی برکت کو یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، تو پہلا پتھر انہوں نے پھینکا ہے، امن کی آواز اٹھائی ہے۔ یہ امن کی آواز مجبوری کی سطح پہ نہیں، اختیار کی سطح پہ ہے۔ مجبور تو ویسے ہی پرامن ہو جاتا ہے، تو جو ہمیں اختیار ہے اس کے تحت رہتے ہوئے بھی امن کی بات ہے۔ تو اللہ جل مجدہ ان کی علم کی وسعتوں میں اضافہ فرمائے، ان کی برکات میں اضافہ فرمائے، اس سے جو لوگ کسب فیض کریں اور ہدایت لیں، اور ضرور لیں اور مغرب کو بھی سمجھیں اور اپنے حالات کو بھی سمجھیں، ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ جل مجدہ ان کلمات کو